لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ من اشجع الناس، تمہارے نزدیک سب سے بڑا شجاع کون ہے، بہادر کون ہے؟ تو حاضرین جواب دیتے ہیں انت یا علی، اے علی آپ ہی سب سے بڑے بہادر ہیں، آپ سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا کا جواب سنیں، جب لوگوں نے یہ کہا نا کہ آپ سب سے بڑے بہادر ہیں، حضرت علی کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے۔ آپ نے کہا کہ لوگوں تم مجھے سب سے بڑا بہادر سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو میں اپنے سے بھی بڑا بہادر اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر مجھ سے بھی بڑے بہادر تھے۔ اور پھر حضرت علی نے کہا کہ آؤ میں تمہیں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ حضرت مولا علی نے وجہ بھی بتائی، آپ بھی سنیں غور سے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو صرف 3-4 لوگ تھے جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا تھا، اور میری عمر اس وقت 10 سال تھی، میں تو چھوٹا سا بچہ تھا۔ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ حضور صحن حرم میں بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور حضور کہہ رہے تھے آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ جنت کی طرف، آ جاؤ ہدایت کی طرف۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ بدبخت حضور کو مارنے کے لیے حضور کی طرف بڑھے، حضور کو تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے انہوں نے حضور کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تو چھوٹا تھا، سہم گیا، ڈر گیا، کیا بنے گا؟ لیکن میں نے اچانک کیا دیکھا کہ حضور کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق اپنے دونوں بازو پھیلا کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے لوگو، کیا اس ہستی کا یہی قصور ہے کہ یہ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں اور تم انہیں مارنا چاہتے ہو؟ یہ تمہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور تم انہیں تکلیف دینا چاہتے ہو؟ مگر یاد رکھو جب تک ابو بکر زندہ ہے تب تک تم میرے نبی کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت علی کہتے ہیں پھر میں نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر حضور کے سامنے دیوار بن کر، حصار بن کر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، کسی کے ہاتھ میں چھڑی تھی وہ چھڑی سے مار رہا تھا، کسی نے اپنے پاؤں سے جوتا اتار لیا، کوئی تھپڑ مارنے لگا۔ اتنی اذیت ملی حضرت صدیق اکبر کو، آپ کا منہ مبارک اتنا سوج گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ناک کدھر ہے، آنکھیں کدھر ہیں، ہونٹ کدھر ہیں۔ 3 دن تک حضرت صدیق اکبر بے ہوش رہے۔ 3 دن کے بعد جب حضرت ابو بکر نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولنا شروع کی، گھر والے پاس بیٹھے تھے، باپ کہنے لگا کہ ابو بکر مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، ابھی آنکھیں کھولے گا تو مجھے پکارے گا۔ ماں کہنے لگی نہیں نہیں میں ماں ہوں، ابو بکر مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، ابھی آنکھیں کھولے گا تو ماں کو پکارے گا۔ بیوی کہنے لگی نہیں نہیں ابو بکر میرا نام لیں گے۔ بچے کہنے لگے نہیں ابا جی ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، یہ ہمارا نام لیں گے۔ تو وہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت صدیق اکبر نے جب اپنی آنکھیں کھولی، آپ نے اپنے باپ کا نام نہیں لیا، ماں کا نام نہیں لیا، بیوی کا نام نہیں لیا، بچوں کا نام نہیں لیا۔ حضرت ابو بکر 3 دن کے بعد اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے میرے خاندان والوں کے بارے میں نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور کا حال کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس دن ان بدبختوں نے میرے حضور کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ گھر والے کہنے لگے ابو بکر جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی اب بھی اس کا نام لے رہے ہو۔ ابو بکر پھر رونے لگ پڑے، کہا تم میرے ایمان کو سمجھے نہیں، یہ تو ایک زندگی ہے، اللہ 100 زندگیاں بھی دے تو ایک ایک کر کے ساری زندگیاں حضور کے قدموں پہ قربان کر دوں گا، یہ تو ایک زندگی ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک تم مجھے اٹھا کے میرے حضور کے سامنے نہ لے جاؤ۔ پھر گھر والوں نے اٹھایا، چل نہیں سکتے تھے، پاؤں ٹھیک طریقے سے زمین پہ نہیں لگتے تھے۔ حضرت جناب صدیق اکبر نے سہارا لیا اور سہارا لے کے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بھی منظر بڑا خوبصورت تھا، جب بارگاہ رسالت میں آئے نا حضور، دیکھیں آج کسی
مرید کے لیے اس کا پیر اپنی مسند سے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے اپنے مرید کو ملے، یا کسی شاگرد کے لیے اس کا استاد اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کا استقبال کرے، تو یہ بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، اور عزت دینی چاہیے دوسرے لوگوں کو۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے اپنے سے معزز لوگوں کو عزت دو، استقبال کرو، اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کو ویلکم کرو، یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ تو کیا بات ہے حضور علیہ السلام کی اور حضرت صدیق اکبر کی، وہ نبی کہ جو اگر اپنی جگہ سے اٹھ جائیں تو کائنات میں ایک تلاطم پیدا ہو جائے، حضور اپنی جگہ سے اٹھ جائیں تو فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اے ابو بکر صدیق، آپ کی عظمت پہ کروڑوں سلام۔ جب حضرت ابو بکر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، صحابہ کہتے ہیں حضور اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، صرف اٹھے ہی نہیں، حضور نے ابو بکر کی طرف چل کے اپنے ابو بکر کا استقبال کیا ہے، اور حضور نے حضرت ابو بکر کو اپنے سینے سے لگا لیا، فَأَكَبَّهُ، اور صرف سینے سے نہیں لگایا، اپنے نورانی لبوں کے ساتھ حضرت ابو بکر کی پیشانی پہ حضور نے بوسہ بھی عطا فرمایا ہے۔ کیا شان ہے حضرت صدیق اکبر کی کہ جن کو اللہ کے رسول بوسہ عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ لوگوں تم مجھے بڑا بہادر کہتے ہو، قسم بخدا میں بڑا بہادر نہیں، مجھ سے بڑے بہادر تو حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ انہوں نے اس وقت حضور کا دفاع کیا جس وقت حضور کے ساتھ کوئی بھی دوسرا مسلمان نہیں تھا، تو میں بہادر نہیں ہوں، بہادر تو حضرت صدیق اکبر ہے۔ آج وہ لوگ جو صرف علی علی کے نعرے لگاتے ہیں اور معاذ اللہ حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے، اور گز گز لمبی زبانیں نکال کے حضرت ابو بکر کے بارے میں وہ برے الفاظ کہتے ہیں اور بک بک کرتے ہیں اس ہستی کے بارے میں جس ہستی کی صحابیت کا ذکر رب نے قرآن میں کر دیا ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کو سمجھنا ہے تو پہلے نگاہ علی کی ضرورت ہے۔ حضرت علی تو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر مجھ سے بھی بڑے بہادر تھے، اور آج لوگ حضرت ابو بکر کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر کی بہادری کی گواہی حضرت علی شیر خدا نے عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرا واقعہ بھی سنیں، غار ثور کا واقعہ۔ وہ چونکہ سارے جانتے ہیں، بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارا دین ہے نا، یہ اسی طرح ہم تک پہنچا ہے، نسل در نسل، نسل در نسل۔ بچوں نے سنا، پھر بڑوں نے سنا، انہوں نے آگے پہنچایا۔ تو جو غار ثور کا واقعہ ہے، یہ سارا تو میں عرض نہیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب حضرت صدیق اکبر پہنچے غار میں، حضور بھی تشریف لے آئے، تو پھر حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ غار کو صاف کیا، اور جو سوراخ تھے اپنی قمیض پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی۔ سارے بولے نا، کیا رکھ دی؟ پاؤں کی ایڑی رکھ دی، اور پھر اس پاؤں پہ، ایڑی پہ کس چیز نے ڈنگ مارا؟ سانپ نے ڈنگ مارا نا۔ تو جب سانپ نے ڈنگ مارا تو حضرت صدیق اکبر کو کس قدر تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے ادب رسول کی وجہ سے اپنے آپ کو حرکت نہیں کی کہ حضور میری گود میں آرام کر رہے ہیں، میں حرکت کروں گا تو حضور کی نیند میں خلل آ جائے گا۔ دیکھیں مقام رسول کا ادب کتنا ہے، حضور کے آرام میں خلل آ جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے حرکت نہیں کی، لیکن شدت تکلیف کی وجہ سے آنسوں کے کچھ قطرے گرے، اور ان کی حدت جب حضور کو محسوس ہوئی تو حضور نے آنکھیں کھول لی۔ حضور نے آنکھیں کھولی تو پوچھا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ تو یہاں ایک بات سنیں، انسان کو جب کوئی ایمرجنسی ہو جائے نا، یا مثال سمجھ لیجئے خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ دوسرے لوگوں کو القابات کے ساتھ نہیں بلاتا۔ وہاں سے اگر کوئی حضرت صاحب گزر رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا حضرت صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب آئیں ذرا میری مدد کرے، نہیں، ایمرجنسی ہے، وہ القابات چھوڑ دے گا، وہ صرف نام پکارے گا اور نام لے کے کہے گا کہ جناب مجھے یہ مسئلہ ہے، میری آ کے مدد کریں۔ ایمرجنسی میں، پریشانی کی صورت میں یہی ہوتا ہے۔ اور یہاں حضرت صدیق اکبر کو کسی معمولی سے کیڑے نے نہیں کاٹا، بلکہ کس نے ڈنگ مارا ہے؟ سانپ نے، اور سانپ بھی عام سانپ نہیں، پہاڑی سانپ، جس کا ڈنگ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔
چاہیے تو یہ تھا نا کہ جب حضور نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا، تو حضرت صدیق اکبر صرف اتنا ہی کہتے لدغتو، حضور مجھے ڈنگ مار لیا سانپ نے، مجھے ڈس لیا سانپ نے. نہیں، اس شدت تکلیف کی وجہ سے بھی حضرت صدیق اکبر نے حضور کے ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. آپ نے اس سانپ کے ڈنگ کی تکلیف میں رہتے ہوئے بھی اپنی زبان کو حرکت دی. تو کیا خوبصورت جملے نکالے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ لدغتو، حضور میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان، مجھے تو سانپ نے ڈنگ مار لیا ہے. پہلے حضور کا ادب کیا ہے، پہلے حضور کا احترام کیا. حضور میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان، مجھے سانپ نے ڈنگ مار لیا. کتنا ادب کیا حضرت ابو بکر نے. احمد